بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبات باولپور، خطبہ نمبر 1، قرآن مجید کی تاریخ، پوائنٹ نمبر 6۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں انجیل کے متعلق۔ انجیل کے متعلق مسلمانوں کا تصور عام طور پر یہ ہے کہ وہ ایک مستقل کتاب تھی جو خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن ہمارے پاس عیسائیوں کے توسط سے جو انجیل پہنچی ہے وہ ایک نہیں بلکہ 4 انجیلیں ہیں، جو یہ ہیں: پہلی متی یعنی کہ میتھیو، دوسری مرقس یعنی کہ مارک، تیسری لوقا یعنی کہ لیوک، چوتھی یوحنا یعنی کہ جون۔ ہر انجیل ایک الگ آدمی کی طرف منسوب ہے۔ یہ 4 کتابیں بھی ساری انجیلیں نہیں ہیں، بلکہ خود عیسائی مورخوں کے مطابق 70 سے زیادہ انجیلیں پائی جاتی تھیں، جن میں سے ان 4 کو قابل اعتماد اور باقی کو مشتبہ قرار دیا گیا۔ ان کو پڑھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے الہام یا وحی پر مشتمل نہیں، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمریوں میں ہیں۔ 4 شخصوں نے یکی بعد دیگرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری لکھی اور ہر ایک نے اس کو انجیل کا نام دیا۔ لفظ انجیل کے معنی ہے خوشخبری، اور اس کی وجہ تسمیہ غالباً یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حالات زندگی انجیل میں ملتے ہیں، ان کے مطابق عام طور پر وہ کسی گاؤں میں جایا کرتے تھے اور وہاں کے لوگوں سے کہتے تھے کہ میں بشارت دیتا ہوں کہ خدا کی حکمرانی اب جلد آنے والی ہے۔ شاید اس اساس پر اس کتاب کا نام بھی یہی ہوگا۔ لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے لکھوایا نہیں، اس لیے آج دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ اب جو انجیل موجود ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے مختلف زمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمریاں لکھیں، اور ان سوانح عمریوں کو ہر مؤلف نے انجیل کا نام دیا۔ ان میں سے 4 کو کلیسا نے قابل اعتماد قرار دیا اور باقی کو رد کر دیا۔ ان 4 انجیلوں کے انتخاب کے متعلق کسی کو بھی کوئی علم نہیں کہ ان کو کسی نے انتخاب کیا، کب انتخاب کیا اور کن معیار کو سامنے رکھ کر انتخاب کیا، یہ نہیں پتا۔ فرانس کا ایک مشہور مورخ والٹیر کے نام سے گزرا ہے۔ اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کلیسا کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو 70 سے زائد انجیلیں ہیں اور ان کے مندرجات میں اختلافات بھی ہیں، ان میں سے صرف ان انجیلوں کا انتخاب کیا جائے جو قابل اعتماد ہوں۔ انتخاب کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ کلیسا میں ساری انجیلوں کو عبادت گاہ کے مقام پر ایک کے پاس ایک میز پر جمع کیا گیا، پھر اس میز کو ہلایا گیا۔ جو کتابیں نیچے گر گئیں ان کو ناقابل اعتماد، اور ہلانے کے باوجود جو کتابیں میز پر باقی رہیں ان کو قابل اعتماد قرار دیا گیا۔ یہ والٹر کا بیان، اس نے کسی بنیاد پر یہ بات کہی ہے، یہ بتانا میرے لیے دشوار ہے۔ ظاہر ہے عیسائی لوگ اس کی تردید کرتے ہیں، اور ایسی بات کہنے والا ان کے نزدیک جھوٹا اور بدمعاش ہے۔ بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جو چیز اس وقت ہمارے پاس انجیل کے نام سے ملتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمریاں ہیں۔ انہیں ہم سیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، بعید نہیں، جس طرح مسلمانوں کے ہاں سیرت نبوی کی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نمبر 7 کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ پر نازل شدہ احکام کو لکھوایا کیوں نہیں تھا۔ میرے ذہن میں جو جواب آتا ہے ممکن ہے غلط ہو، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان سے پہلے کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل ہوئی تھی اس کی کیا درگت بنی۔ دشمن حملے کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، اسے جلا دیتے ہیں اور نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ غالباً انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں میری کتاب بھی وہی حشر نہ ہو۔
لہٰذا بہتر ہے کہ اسے لکھوایا ہی نہ جائے۔ اس طرح یہ کتاب لوگوں کے ذہنوں میں رہے گی۔ عبادت گزار نیک لوگ اسے ادب سے دیکھ کر یاد رکھیں گے اور اپنے بعد کی نسلوں تک پہنچائیں گے۔ شاید یہی تصور ہے جس کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی انجیل کو نہ لکھوایا ہو۔ نمبر 8 پہ وہ کہتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خدا چونکہ ازلی اور ابدی علم کا مالک ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حضرت آدم کو ایک حکم دے اور بعد کے نبی کو کوئی دوسرا، اس کے بالکل برعکس حکم دے۔ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کو کچھ احکام اور بعد کے نبی کو کچھ اور احکام اضافے کے ساتھ دیے جائیں۔ فرض کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل شدہ کتابیں آج دنیا میں صحیح حالت میں موجود ہوتی تو میرا تصور یہ ہے کہ خدا کی کوئی نئی کتاب بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، وہی کتاب آج بھی کارآمد ہوتی۔ لیکن جس طرح ابھی ہم نے اس مختصر مطالعے میں دیکھا کہ پرانے انبیاء کی کوئی کتاب بھی بلا استثناء ہم تک منوعاً کامل صورت میں نہیں پہنچی ہے، اس لیے خدا نے چاہا کہ ایک مرتبہ انسان کو ایسی مکمل کتاب دی جائے جس میں تمام احکام ہوں، اور اس کی مشیت یہ بھی ہوئی کہ یہ کتاب محفوظ رہے۔ وہ کتاب قرآن مجید ہے۔